السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ حیات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا نام شیخ عبد القادر بن ابی صالح ہے۔ آپ کا مشہور لقب محی الدین اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اور دوسرے مورخین نے آپ کو مزید متعدد القاب سے یاد کر رکھا ہے۔ مثلا امام ذہبی فرماتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف شیخ الاسلام محی الدین۔ اس طرح کا لقب بھی امام ذہبی نے ذکر فرمایا ہے۔ البتہ آج کل آپ کو پیران پیر، غوث اعظم، غوث پاک، قطب الاقطاب جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ یہ القاب غیر شرعی ہیں، بلکہ بعض تو قطعا ناجائز بھی ہیں، جیسے غوث یا غوث اعظم وغیرہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سن 470 یا 71 ہجری میں صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ایک علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا ابو عبداللہ الصومعی مشہور صوفی بزرگ تھے۔ کتابوں میں آپ کا حلیہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ میانہ قد، گندمی رنگ، چوڑا سینہ، دبلا پتلا بدن، بھری داڑھی، بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور باروب چہرہ تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم سے متعلق مستند کتب تاریخ خاموش ہیں۔ بعض کتب سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔ آپ کے شہر کے لوگ مذہب حنبلی پر قائم تھے اور آپ نے بغداد کے سفر سے پہلے قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس وقت بغداد جہاں مسلمانوں کا سیاسی مرکز تھا، وہیں ایک علمی و ثقافتی مرکز بھی تھا۔ اس لیے شیخ نے ابتدائی عمر ہی میں بغداد کا ارادہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سن 488 میں ایام جوانی میں آپ نے بغداد کا سفر کیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی۔ اور اسی سفر کے دوران بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا گیا کہ تم جھوٹ بھی بول کر بچ سکتے تھے، لیکن تم نے سچ کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا میری والدہ کی نصیحت ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جھوٹ نہ بولوں، اس لیے میں نے سچ کہا۔ نتیجے میں سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ ممکن ہے یہ واقعہ سچ ہو، لیکن اس میں آپ کو بالکل ایک 7 یا 8 سال کے بچے کی عمر والا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر معقول ہے۔ اس لیے آپ کی عمر اس سفر میں 17 یا 18 سال کی تھی۔ بغداد میں آپ نے وہاں کے نامور اہل علم سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے کوئی خاص اور اہم کام لینا چاہتا ہے تو جہاں ایک طرف اس کام کے لحاظ سے اس کی تربیت و تعلیم کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، دوسری طرف اس راہ میں پیش آنے والی دشواریوں کو بھی آسان کرتا اور اس بندے کو ہر آزمائش میں کامیابی بناتا رہتا ہے۔ یہی کچھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا رہا کہ طلب علم کی راہ میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے وطن سے دوری، بھوک، پیاس اور تنگ دستی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ان کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کے پائے ثبات متزلزل نہ ہونے پائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ طالب علم کے زمانے میں بسا اوقات خرنوب نامی کانٹے دار درخت، سبزیوں کے گرے پڑے ٹکڑے اور خس کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ایام طالب علمی کا اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں فقہ کے درس کا مراجعہ کر رہا تھا
اس وقت مجھے سخت بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ جب میں بہت تنگ آ گیا تو میں ایک کرانے کی دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا کہ تم مجھے روزانہ ایک روٹی اور کچھ حب رشاد اس شرط پر دے دیا کرو کہ جب میرے پاس ادائیگی کی طاقت ہوگی تو میں ادا کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ میری یہ بات سن کر وہ رونے لگا اور کہا کہ آپ جس طرح چاہیں میں تیار ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک مدت تک اس سے روٹی اور حب رشاد لیتا رہا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے تو مجھے بڑی الجھن محسوس ہوئی کہ میں کب تک اس سے اس طرح لے کر کھاتا رہوں گا۔ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا سن لی اور قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا۔ سچ فرمایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ جلد سے جلد واپس لوٹائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کی ادائیگی کے انتظامات فرماتا ہے، اور اگر کوئی ٹال مٹول کرنے کی نیت رکھتا ہے یا ادائی کی فکر نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی واپسی کے سارے راستے بند فرماتا ہے اور اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ شیخ کے ساتھ درپیش آیا کہ آپ نے نیت رکھی تھی کہ واپس لوٹائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے واپس کے انتظامات فرما دیا۔ دوستو، دور حاضر میں بھی جو لوگ سالہ سال سے قرض واپس لوٹا نہیں سک رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی کھوٹ پایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد شامل حال نہیں رہتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کے قرضوں کو واپس لوٹانے کا کام فرما دیں۔ دوستو، سلسلہ جاری ہے، ہمارے اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔